پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ڈائناسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ اس نئی کتاب کی 6ٹھی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 51 سے لے کے صفحہ نمبر 60 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس 6ٹھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ڈسٹ کلاؤڈ زمین کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا تو اس وقت زمین کی اس ڈسٹ کلاؤڈ کے خلاف مزاحمت اس ڈسٹ کلاؤڈ کی ظالمانہ طاقت کے سامنے رفتہ رفتہ کر کے دم توڑ گئی تھی۔ شہاب ثاقب کے اس دھماکے کے 46 منٹ کے بعد جب یہ ڈسٹ کلاؤڈ شہاب ثاقب کے دھماکے کے مقام سے 8000 میل دور بر اعظم ایشیا میں منگولیا کے مقام پر مشرقی سمت سے داخل ہوا تو یہ انتہائی ڈرامائی انداز میں خاموشی سے وہاں پر نمودار ہوا۔ اس ڈسٹ کلاؤڈ نے اس مقام پر اپنی آمد سے متعلق کوئی وارننگ اور کوئی علامت جاری نہیں کی تھی، البتہ اس کی آسمان پر آمد کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں ہر لمحے میں چند ڈگریز کا اضافہ ہونے لگا تھا۔ جب منگولیا میں درجہ حرارت 120 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو پہاڑی اور میدانی مقامات پر موجود تمام اقسام کے ڈائناسور شدید گرمی کے سبب اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں موجود قدرتی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اس دوران درجہ حرارت تیزی سے 160 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس مقام پر موجود سبزہ زار اور جنگلات کے جلنے کا عمل شروع ہو گیا اور تمام جانور مزید تیزی کے ساتھ اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ جب درجہ حرارت 200 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا تو حفاظتی مقامات سے باہر موجود تمام جانور تیز گرمی کے سبب غشی کے دورے کھا کر زمین پر گرنے لگے اور ان کی اموات پاکے ہونے لگی۔ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے دھماکے کے 90 منٹ کے بعد منگولیا میں درجہ حرارت 300 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زائد تجاوز کر گیا تھا۔ منگولیا میں جن ڈائناسورز نے ان پہاڑی غاروں میں پناہ حاصل کی ہوئی تھی ان ڈائناسورز میں سبزی خور ڈائناسورز، کورونوسورس اور سورونوتھوئڈ نامی شکاری ڈائناسورز نے بھی ایک ساتھ ان مختلف غاروں میں پناہ حاصل کر لی تھی، اور ان دونوں ڈائناسورز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر کا رشتہ تھا، جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک غیر اطمینان بخش عارضی جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ادھر شمال مغربی بحر الکاہل میں موجود سمندری دھند نے کسی حد تک اس مقام کو اس خوفناک ڈسٹ کلاؤڈ کی تباہی اور اس کے مضر اثرات سے روک کر رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام میں موجود پناہ گاہوں میں چند ڈائناسور جو اپنی جان بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے وہ تاحال زندہ رہ گئے تھے، مگر سبزی خور ڈائناسور ٹرائی سیراٹاپس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ فضا میں موجود اس قدر بڑی مقدار میں مرطوب ہوا اور گرم موسمی اثرات کے سبب اپنے آپ کو خوراک کی تلاش میں مصروف رکھنے کے لیے مسلسل حرکت میں رہیں۔ اس لیے وہ خوراک کی تلاش میں مسلسل آگے بڑھتے رہے، جبکہ شکاری ڈائناسورز جیسے ٹائرانوسورس ریکس وغیرہ کے لیے خوراک کا حصول کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے اس بقا کے سفر کے دوران بے تحاشا تعداد میں زمین پر گرے ہوئے زخمی، نیم مردہ اور مردہ ڈائناسورز مل رہے تھے جو ڈائناسورز کی جانیں بچانے میں ناکام رہے تھے۔ اس ایجکٹا کلاؤڈ کے دنیا کے گرد اپنے پھیلاؤ اور گہراؤ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس ایجکٹا کلاؤڈ نے اپنی مزید تباہی کا آغاز کر دیا تھا۔ شدید گرمی اور مسلسل آگ کے برساؤ کے عمل سے پوری دنیا میں موجود تمام جنگلات میں آگ بھڑکنے کے سبب سبزے، پودوں اور درختوں کے جلنے کا عمل مزید تیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تمام سبزی خور ڈائناسورز کے لیے خود دستیاب خوراک کا ذخیرہ بھی جل کر ختم ہونے لگا تھا۔ اس سے آگے ستم ظریفی یہ بھی ہوئی کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اپنے موجودہ مقام کے قریب موجود دیگر جنگلات کو بھی اپنی لگی ہوئی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں لے کر بھڑکانے لگے تھے۔
ان جنگلات میں لگی ہوئی آگ نے زمین کی سطح پر موجود آکسیجن کی مقدار میں بھی نمایاں کمی کر دی تھی، اور جن مقامات پر آکسیجن کا یہ خلا پیدا ہوا تھا ان مقامات پر ویکیوم پیدا ہونے کے سبب مزید آگ بھڑکنی شروع ہو گئی تھی۔ ان حالات میں مجبوراً ان مقامات میں محصور اور پناہ لیے ہوئے ڈائنوسورز کی مختصر تعداد کو بھی اپنی یہ پناہ گاہیں چھوڑ کر اس مقام سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ ڈائنوسورز نے یہ دردناک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان کی خوراک کا ذریعہ اور ذخیرہ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے جل کر دھواں بن رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان جنگلات میں محصور تمام ڈائنوسورز کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنگلات میں پھیلتی ہوئی یہ آگ انہیں ایک دائرے کی صورت میں آہستہ آہستہ چاروں طرف سے گھیر کر ان کے قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ اس آگ کے آگے بڑھنے کی موجودہ رفتار اس وقت تقریباً 9 میل فی گھنٹہ تک تھی، جبکہ ٹائرانوسورس ریکس ڈائنوسورس کے دوڑنے کی حد رفتار اس سے دگنی یعنی تقریباً 18 میل فی گھنٹہ تک تھی۔ مگر ان حوصلہ شکن حالات میں ٹائرانوسورس ریکس ڈائنوسورس مسلسل اسی رفتار کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکتے تھے، کیونکہ اب یہ آگ مسلسل ان ڈائنوسورس کے قریب پہنچ رہی تھی اور اس آگ کے شعلوں کی لپٹوں کا درجہ حرارت 1800 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ کسی بھی ٹھوس شے کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ جب ٹرائسیراٹاپس ڈائنوسورس کی کچھ تعداد ان وادیوں کی ڈھلوان کی طرف پہنچی تو ان کے پیچھے سے آنے والی آگ کے بہت بڑے اور اونچے شعلے ان کے سر کے اوپر سے گزر گئے، جس کی وجہ سے اس وقت تو ان کی جان بچ گئی، مگر ان طاقتور شعلوں کی حرارت سے ان کی اپنی جان بھی ہل کر رہ گئی تھی۔ ان جنگلات میں آگ کے شعلوں کے درمیان گھرے اڑنے والے کیٹزوکواٹلس ڈائنوسورس، جن کے پر اس اڑان کے دوران ڈسٹ کلاؤڈ کے شعلوں کی وجہ سے جل گئے تھے، وہ اب اڑنے سے قاصر رہ گئے تھے، اور وہ بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے دھماکے کو ہوئے اب 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، اور دنیا پر اب اس دھماکے کے سبب جہنم کا قہر جاری تھا۔ اس وقت شمال مغربی بحیرہ کے مقام پر موجود تمام ڈائنوسورس کی اولین کوشش اپنی جانیں بچانا تھی۔ اس وقت پوری دنیا ڈسٹ کلاؤڈ کے گھیرے میں آ کر آگ سے جل کر دھوئیں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک کیٹزوکواٹلس ڈائنوسور جس کے پر جلنے کے سبب وہ زخمی حالت میں تھا، اس جہنم کی آگ سے فرار حاصل کرنے کی تگ و دو کے درمیان اپنی اڑان بھرنے میں آخرکار کامیاب ہو ہی گیا۔ اس کیٹزوکواٹلس ڈائنوسور نے اپنی آنکھوں کے سامنے نیچے کی طرف اپنے پورے جنگل میں لگی ہوئی آگ کا بھیانک منظر دیکھا، جس میں تمام پودے اور درخت آگ میں جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ جنگلات میں آگ لگنے سے فوڈ چین کا بنیادی عنصر یعنی پودے اور درخت سب جل کر ختم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر خوراک تقریباً ناپید ہو گئی تھی۔ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے دھماکے کو ہوئے اب 5 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، اور منگولیا کے مقام پر اب آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ پہاڑی غاروں میں موجود پناہ گزین ڈائنوسورس جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، ڈائنوسورس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب یہ تباہی کا طوفان تھم چکا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس دوران ان ڈائنوسورس میں سے شکاری ڈائنوسورس سورونوتھوئڈ اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر ان ہلاک شدہ سبزی خور ڈائنوسورس کورونوسورس کے پاس پہنچ کر انہیں کھانے لگے، جبکہ زندہ بچ جانے والے سبزی خور ڈائنوسورس کورونوسورس اپنی پیاس بجھانے کے لیے قریبی موجود پانی کی جھیل کے کنارے پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے جانے لگے، جبکہ ان میں سے ایک سبزی خور ڈائنوسور کورونوسورس اپنی اس پہاڑی پناہ گاہ کا پہرا دینے کے لیے غار کی داخلی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران زمین پر ایجکٹا کلاؤڈ کا مطلع صاف ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس ایجکٹا کلاؤڈ نے تباہ کردہ زمینی ایکو سسٹم کے موسمی نظام میں ایک اور مزید شگاف ڈال کر مزید ہلچل پھیلا دی۔ اس موسمی تغیراتی تبدیلی نے منگولیا میں موجود آسمان سے گرنے والی گرم باریک پاؤڈر والی ریت کی راکھ کو ایک ریت کے طوفان کی شکل میں زمین پر نازل کر دیا۔ ایک ریت کا طوفان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب زمین کی گرم سطح سے گرم ہوا کا پریشر زمین سے اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے۔
یہ طوفان زمین پر موجود ریت کے باریک ذرات کو بھی اپنے ساتھ سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوا اور گرم زمین پر موجود گرم ہوا اور گرم ریت کے وزن کے بڑھتے ہوئے اس ریت کے طوفان کی قوت میں مزید اضافہ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طوفان نے ایک بہت بڑی طاقت پکڑ لی۔ اس طوفان کی آمد کی اصل وجہ وہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت تھا جس نے منگولیا کی زمین اور اس کی ہوا کو اس قدر گرم کر دیا تھا کہ وہ ہوا ریت کا ایک طاقتور طوفان بن گئی تھی۔ اس انتہائی طاقتور طوفان کو سائنسدانوں نے سپر اسٹارم کا نام دیا ہے۔ اس وقت اس طوفان کی زد میں آنے والے سبزی خور ڈائناسورس کورونوسورس کو اس ریت کے طوفان میں موجود باریک گرم ریت اور شیشے کے ذرات نے ان کے جسموں کو چھید کر کے رکھ دیا اور اس طوفان میں سانس لینے کی تکلیف سے ان کے پھیپھڑے اس طوفان میں موجود گرم ریت سے بھر گئے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جبکہ چھوٹے قد کے شکاری ڈائناسور سورونوتھوئڈ اپنے چھوٹے قد کے باعث اس طوفان میں اپنے آپ کو اس طوفان کی ریت کے نیچے چھپا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ریت کے طوفان کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا تھا اور دنیا کے بیشتر مقامات پر اس طرح کے کئی طوفان آئے تھے جس میں بے انتہا جانی نقصان ہوا تھا۔ گرم ہوا کے اس طوفان کا یہ طوفانی سلسلہ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے دھماکہ ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد کہیں جا کے تھما۔ اس ریت کے خوفناک طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد دنیا کا آخری زندہ بچ جانے والا سبزی خور ڈائناسور کورونوسورس، جس نے اس ریت کے طوفان کے دوران اس غار میں دوبارہ پناہ حاصل کر لی تھی، وہ اس طوفان سے محفوظ رہا تھا۔ اس کورونوسورس نے پیاس سے مجبور ہو کر اسی جھیل کی طرف اپنا سفر شروع کیا، مگر جب اس نے راستے میں اپنے ریوڑ کے مردہ ساتھیوں کو دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی نسل کا آخری ڈائناسور دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ اس جھیل پر سبزی خور کورونوسورس ڈائناسورس کا سامنا سورونوتھوئڈ شکاری ڈائناسور سے ہوا۔ ان دونوں ڈائناسورس کے درمیان لڑائی کا ایک آپسی مقابلہ شروع ہو گیا جس کے سبب ان میں سے ایک کی بھوک اور دوسرے کی پیاس تھی۔ اس مقابلے میں سورونوتھوئڈ ڈائناسور کو شکست ہوئی اور اس لڑائی میں اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس مقام پر موجود اس کے ایک دوسرے ساتھی سورونوتھوئڈ نے اپنے ہلاک ہونے والے دوسرے ساتھی سورونوتھوئڈ کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار سمجھ کر کھا لیا۔